بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اسباق کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے سے اقسام، شش اقسام اور حروف اصلی اور زائد کی اجرا کی، وزن نکالنے کی آپ نے اجرا کی۔ آج سے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ حروف یہ دو قسم پر ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا حروف دو قسم پر ہے، نمبر 1 اصلی اور نمبر 2 زائد۔ پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ حروف اصلی ان کو ہمیشہ فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں لایا جائے گا، اور حروف زائد ان کو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ بات تو آپ نے پڑھ لی تھی۔ اب ہم حروف زائد کی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، حرف زائد یا تو اپنے ماقبل حرف کا ہم جنس ہوگا یا نہیں۔ ہم جنس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جنس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا حرف موجود ہوگا جو اس جیسا ہوگا یا نہیں۔ اگر حرف زائد اپنے ماقبل حرف کا ہم جنس نہ ہو تو پھر وہ حرف سألتمونیہا میں سے ہوگا، جیسے اکرم بروزن افعل۔ آپ دیکھیں اس مثال میں زائد حرف یہ حمزہ ہے، کیونکہ جب ہم نے وزن نکالا تو اس کا وزن نکلتا ہے افعل۔ تو وزن میں کاف را میم یہ فا عین لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور حمزہ یہ کسی کے مقابلے میں نہیں آ رہی، بلکہ موزون میں جس وزن پر ہے میزان میں بھی یہ حمزہ اسی وزن پر ہے۔ اب یہ حرف زائد ہے حمزہ، اس جیسا کوئی اور حرف اس کلمے میں موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب بھی یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ حروف زائد یہ جہاں پر بھی آئیں گے یہ سألتمونیہا کے مجموعے سے ہوں گے۔ آپ کو میں نے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ حروف زائد یہ سألتمونیہا کے مجموعے سے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ حرف زائد حمزہ یہ سألتمونیہا کے مجموعے میں سے ہے، کیونکہ سألتمونیہا میں حمزہ بھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حرف زائد یا تو اپنے ماقبل حرف کا ہم جنس ہوگا یا نہیں۔ اگر حرف زائد اپنے ماقبل حرف کا ہم جنس ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ ماقبل حرف یہ فا عین لام میں سے کس کے مقابلے میں ہے۔ اگر ماقبل حرف لام کے مقابلے میں ہو تو حرف زائد کو بھی لام کے مقابلے میں لایا جائے گا، جیسے اس کی مثال جل بابا۔ جل بابا، اب دیکھیں یہ دوسری با زائد ہے اور اس کو زائد برائے الحاق کہتے ہیں۔ اس میں پہلی با اصلی ہے، دوسری با زائد ہے۔ پہلی والی با لام کلمے کے مقابلے میں، تو دوسری والی با کو بھی ہم لام کے مقابلے میں لائیں گے، جل بابا پر وزن فا للا۔ جب پہلی با لام کے مقابلے میں تو دوسری با جو کہ زائد ہے اس کو بھی لام کلمے کے مقابلے میں لایا جائے گا، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس میں یہ والی با اصلی شمار ہوگی اور یہ دوسری والی با زائد شمار ہوگی۔ اگرچہ یہاں پر یہ با لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، لیکن چونکہ یہ با ایک ایسا حرف زائد ہے کہ اس کا ماقبل ہم جنس حرف بھی موجود ہے۔ اچھا، اگر حرف زائد کا ماقبل ہم جنس حرف ہو یہ عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو حرف زائد کو بھی عین کلمے کے مقابلے میں لایا جائے گا، جیسے اس کی مثال دی دابن۔ اس کا وزن آئے گا اف عی عالن۔
دیکھیں یہاں پر حمزہ تو شروع میں زائد ہے، یہ جو ہاں ہے فاں کلمے کے مقابلے میں واقع ہو رہی ہے، پہلا دال یا عین کلمے کے مقابلے میں واقع ہے، اس کے بعد یہ یا زائد ہے۔ یہ دوسرا جو دال آیا ہے اس کا ماقبل ہم جنس حرف موجود ہے، یعنی ہم جنس اس جیسا حرف موجود ہے۔ تو جب پہلا دال عین کلمے کے مقابلے میں تو دوسرے دال کو بھی عین کلمے کے مقابلے میں لایا گیا۔ احدیدابن بر وزن افعی عالن، آپ اس کا وزن افعی لالن نہیں نکال سکتے کیونکہ اس میں یہ دوسرا دال زائد ہے اور اس کا ماقبل ہم جنس حرف بھی موجود ہے وہ عین کلمے کے مقابلے میں، تو آپ نے اس دال کو بھی عین کلمے کے مقابلے میں لانا ہے۔ اگر ماقبل ہم جنس حرف یہ فاں کلمے کے مقابلے میں ہو تو پھر حرف زائد کو بھی فاں کلمے کے مقابلے میں لایا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور حرف بھی ہو جو عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کا ہم جنس بھی موجود ہو، جیسے مر، مری، سن۔ اس کا وزن نکلتا ہے فا فعی لن، فا فعی لن۔ اب دیکھیں ہم نے اس کا یہ وزن کیوں نکالا، یہ اس وجہ سے نکالا کہ اس میں پہلا میم اس کا ہم جنس حرف موجود ہے، یعنی اور اسی طرح جو پہلی راہ ہے اس کا ہم جنس حرف موجود ہے، یعنی دو رائیں ہیں اور دو میم ہیں، ان میں پہلا والا میم اصلی ہے اور دوسرا والا میم زائد ہے، پہلی والی راہ اصلی ہے اور دوسری والی راہ زائد ہے۔ پھر پہلے والے میم کو دیکھیں گے وہ کس کے مقابلے میں، فا کے مقابلے میں، تو دوسرے میم کو بھی ہم نے فا کے مقابلے میں لانا ہے۔ پہلی والی راہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس کے مقابلے میں، فا کے مقابلے میں، تو دوسری راہ کو بھی ہم نے فا کلمے کے مقابلے میں لانا ہے۔ تو مر فع، مری فعی، سن لن۔ یہ والی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ کو اس سبق سے معلوم ہوا کہ حرف زائد یا تو وہ اپنے ماقبل کا ہم جنس ہوگا یا نہیں، اگر اپنے ماقبل کا ہم جنس نہ ہو تو پھر وہ سألتمونیہا میں سے ہوگا، اور اگر حرف زائد اپنے ماقبل کا ہم جنس ہو تو پھر اس کی تین صورتیں ہیں۔ اگر ماقبل ہم جنس حرف لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو حرف زائد کو بھی لام کلمے کے مقابلے میں لایا جائے گا، اور اگر ماقبل ہم جنس حرف یا عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو حرف زائد کو بھی عین کلمے کے مقابلے میں لایا جائے گا، اور اگر ماقبل ہم جنس حرف اصلی فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو حرف زائد کو بھی فا کلمے کے مقابلے میں لایا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک اور حرف اصلی ہو عین کلمے کے مقابلے میں اور اس کا ہم جنس حرف زائد بھی موجود ہو، تب اس کو فا کلمے کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے، نہیں تو اس کو فا کلمے کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہوئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حروف زائد کی دوسری تقسیم ہے۔ تو پہلی تقسیم میں آپ نے یہ پڑھا کہ حرف زائد وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا ماقبل ہم جنس حرف یعنی اس جیسا حرف موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر اس کا ماقبل ہم جنس حرف موجود نہ ہو تو پھر وہ سألتمونیہا یعنی حروف زائد میں سے ہوگا، اور اگر ماقبل ہم جنس حرف موجود ہو تو پھر آپ نے اس کی تین صورتیں پڑھ لی۔ یہ حروف زائد کی دوسری تقسیم۔ حروف زائد کی دوسری تقسیم، دوسری تقسیم کے اعتبار سے حروف زائد کی تین قسمیں۔ نمبر ایک، زائد برائے اشتقاق، زائد برائے اشتقاق۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ زائد برائے اشتقاق کس کو کہتے ہیں؟ زائد برائے اشتقاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی باب کے گردان کے کسی صیغے سے اسی باب کے کسی دوسری گردان کا صیغہ بنایا جائے، جیسے مثال کے طور پر ضربہ، صیغہ بناتے وقت کوئی حرف زائد کیا جائے، جیسے ضربہ، یضرب،
یضرب اس کا وزن آپ نکالتے ہیں یفعلو، یفعلو. تو اب یضرب میں آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یا زائد ہے، لیکن اس یا کو کیا کہا جاتا ہے؟ زائد برائے اشتقاق. اس کو زائد برائے اشتقاق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یضرب کو ضربہ سے بنایا گیا، اور ضربہ اور یضرب یہ ایک ہی باب ہے، بس فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ ضربہ فعل ماضی ہے اور یضرب فعل مضارع ہے. تو اگرچہ اس میں یا زائد ہے، اس یا کو ہم کیا کہیں گے؟ زائد برائے اشتقاق. لیکن اس کی وجہ سے یہ جو یضرب ہے یہ مجرد ہونے سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کے ماضی میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہوتا. یاد رہے زائد برائے اشتقاق کی وجہ سے کوئی کلمہ مجرد ہونے سے مزید ہونے کی طرف نہیں نکلتا. تو یہ زائد برائے اشتقاق کی مثال تھی. زائد برائے نقل باب. زائد برائے نقل باب کا کیا مطلب ہے؟ ایک باب کی گردان سے دوسرے باب کی گردان کا صیغہ بنایا جائے. جیسے کرومہ سے اکرمہ بناتے وقت حمزہ زائد کی گئی ہے. کرومہ یہ الگ باب ہے اور اکرمہ یہ الگ باب ہے. کرومہ یہ مجرد کا باب ہے اور اکرمہ یہ مزید کا باب ہے. تو ایک باب سے دوسرے باب کی گردان کا صیغہ بناتے ہوئے کوئی حرف زائد کیا جائے، یہ حمزہ زائد کی گئی ہے، تو اس زیادتی کو زائد برائے نقل باب کہتے ہیں. یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کی دوسری مثال جیسے کہ ضربہ سے ضاربہ. اب ضربہ یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے اور ضاربہ یہ ثلاثی مزید کا باب ہے. اب ضربہ سے ضاربہ بناتے وقت یہ جو الف زائد کیا گیا اس کو زائد برائے نقل باب کہتے ہیں. اچھا، حروف زائد کی دوسری تقسیم کی جو تیسری قسم ہے زائد برائے الحاق. زائد برائے الحاق کہتے ہیں ایک صیغے کو دوسرے صیغے کا ہم وزن بنانے کے لیے کوئی حرف زائد کیا جائے. ایک صیغے کو دوسرے صیغے کا ہم وزن بنانے کی خاطر یا بنانے کے لیے کوئی حرف زائد کیا جائے. جیسے دحرجہ. ہم جلبہ کو ہم دحرجہ کے وزن پر لانا چاہتے ہیں. جلبہ کا وزن آتا ہے فعلا اور دحرجہ کا وزن نکلتا ہے فعللا. تو ہم جلبہ کو دحرجہ کا ہم وزن بنانے کے لیے اس کے آخر میں با زائد کر دیتے ہیں. جلبہ دحرجہ. تو اب یہ جو جلبہ کو دحرجہ کا ہم وزن بنانے کے لیے اس کے آخر میں جو با زائد کی گئی ہے اس با کی زیادتی کو زائد برائے الحاق کہتے ہیں. امید ہے یہ والی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم آپ کو ایک ضابطہ بتاتے ہیں. فعل، مصدر اور مشتق. فعل جیسے ضربہ، مصدر جیسے ضربن، مشتق جیسے ضاربن. افعال، مصادر اور مشتقات، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ والی بات بتائی تھی. افعال، مصادر اور مشتقات یعنی فعل، مصدر اور مشتق، اس کے مجرد اور مزید ہونے کی پہچان کا دار و مدار ماضی کے صیغے پر ہے. ضاربن یہ مجرد ہے یا مزید ہے، ضربن یہ مجرد ہے یا مزید ہے. اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے ماضی کی طرف جائیں گے. اسی طرح یضرب مثال کے طور پر یہ مجرد ہے یا مزید ہے، تو آپ اس کے مجرد اور مزید کی پہچان کے لیے اس کے ماضی کی طرف جائیں گے. اب آپ نے اس کے ماضی کا وزن نکالا ضربہ بر وزن فعلا، تو اگر اس کے ماضی میں کوئی حرف زائد ہوگا تو یہ تمام مزید شمار ہوں گے. لیکن اگر اس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو پھر یہ تمام مجرد شمار ہوں گے. اس کی ہم ایک اور مثال لیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ متصرفن، یہ مشتق ہے. اب یہ مجرد یا مزید
وزن اگر جب ہم اس کا نکالتے ہیں تو وزن سے تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ مزید ہے، لیکن ہم اس کے ماضی کی طرف جاتے ہیں۔ ماضی اس کا آتا ہے تصرفہ، تصرف کا جب ہم نے وزن نکالا اس کا وزن نکلا تفعل، تصرف کا جب ہم نے وزن نکالا تو اس کا وزن نکلا تفعل۔ اب تفعل میں تا بھی زائد ہے اور یہ جو شد والی دو رائیں ان میں سے دوسری والی را بھی زائد ہے، تو اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں چونکہ دو حروف زائد ہے تو ہم فوراً یہ کہہ دیں گے کہ متصرف یہ مزید ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں جامد، اب آپ یہ کہیں گے اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق کس کو کہتے ہیں، یہ آگے آ رہے ہیں، لیکن یہ والی بات چونکہ یہاں کے اعتبار سے اس وجہ سے یہ پہلے بتائی گئی۔ اس میں جامد جیسے کہ جامد چیزیں، درختیں، جتنے بھی نام ہیں اور جو ذی جسم چیزیں ان کو اس میں جامد عموماً کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شجر، شجرتن، اس کی جمع آتی ہے اشجارن۔ اسی طرح اس میں جامد کے مجرد اور مزید ہونے کی پہچان کا دار و مدار اس کے مفرد پر ہے۔ اب اشجارن، آپ اس کے مجرد اور مزید ہونے کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید ہے، تو آپ اس کے مفرد کی طرف جائیں گے۔ اس کا مفرد شجرتن، جب آپ نے اس کے مفرد کا وزن نکالا فعلتن، اس میں ایک حرف زائد ہے، تو آپ فوراً اشجارن اس کی جمع کو مزید کہہ دیں گے، ثلاثی مزید کہہ دیں گے۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر کتبن، یہ جمع ہے کتابن کی۔ اب آپ دیکھیں کتبن کے اندر ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، کتبن کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس کا وزن نکلتا ہے فعلن، لیکن آپ اس کے اوپر ثلاثی مجرد کا حکم ابھی نہیں لگائیں گے، اس کے مفرد کی طرف جائیں گے۔ اس کے مفرد کا وزن آتا ہے فعالن، فعالن، اس میں ایک حرف زائد ہے، تو پھر بھی ہم یہ کتبن اس کو مجرد نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم مزید کہیں گے۔ مزید کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس کے مفرد میں ایک حرف الف زائد ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ سبق بھی تھا اور اس کی کچھ اجرا بھی تھی۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ہم ملیں گے۔ اگر آپ سبق سے مطمئن ہیں تو آپ اس سبق کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ جب آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو یہ مزید پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، آمین۔